السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا۔ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ میں تشریف فرما تھے، اور اس وقت میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیت پر قائم تھے، یعنی وہ یہودی تھے اور تورات کے بڑے حافظ تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو انجیل کی بھی بہت زیادہ سمجھ عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے جب یہ خبر سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، حاضر ہوئے اور آ کر کے کہا کہ حضور، میں آپ سے 3 باتیں پوچھتا ہوں، ان 3 باتوں کا جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں تو آپ ضرور ان کے جواب دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کون سی چیز بچے کو ماں کی طرف اور کبھی باپ کی طرف کھینچتی ہے، اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے، جنتیوں کو سب سے پہلے کیا کھلایا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو، جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی میرے پاس میں آئے تھے اور آ کر کے ان تینوں سوالات کے جوابات دے گئے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ دیکھو، جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے ہمارے دشمن ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ آپ فرما دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے، یعنی جبرائیل وہ ہے جو آپ کے دل پر اللہ کا پیغام لے کر اللہ کے حکم سے نازل ہوتا ہے، اور اس حکم کو لے کر کے نازل ہوتا ہے جو تصدیق کرنے والی ہے، یعنی وہ کتاب لے کر کے نازل ہوتا ہے کہ جو کتاب پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی تورات کی، انجیل کی، اور وہ کتاب ہدایت کا سبب بھی ہے اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، تم نے جو سب سے پہلے سوال کیا کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ مشرق کی جانب سے ایک آگ نکلے گی اور وہ آگ لوگوں کو مغرب کی طرف لے جائے گی۔ یہ قیامت کی جو ہے نا پہلی نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ دوسری نشانی، یعنی دوسری جو چیز ہے جو سوال کیا تم نے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان والے جب جنت میں داخل ہوگے تو داخل ہونے کے بعد میں سب سے پہلے ان کی ضیافت اللہ کی طرف سے، ان کی مہمان نوازی اللہ کی طرف سے مچھلی کی کلیجی سے کی جائے گی، یعنی مچھلی کی کلیجی ان کی ضیافت میں دی جائے گی، مہمان نوازی میں دی جائے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا سوال جو تم نے کیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ مرد کا پانی جب عورت کے پانی پر سبقت کر جاتا ہے، غالب ہو جاتا ہے،
تو لڑکا جو ہے نا پیدا ہوتا ہے، اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر سبقت کر جاتا ہے، غالب ہو جاتا ہے، تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تمہارے تینوں سوالات کے جوابات ہوئے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فوراً پہچان لیا، کیونکہ تورات کے حافظ تھے، تورات کے سمجھدار تھے، تورات کا علم رکھنے والے تھے، تورات کی سمجھ بوجھ ان کے اندر تھی، انجیل کو بھی وہ جانتے تھے۔ فوراً عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اور یہ کہہ کر کہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ قرآن کریم کی عجیب تاثیر ہے، رسول کے پیغام میں عجیب تاثیر ہے۔ قرآن کریم کو لوگوں کے سامنے پیش کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اور ارشادات کو لوگوں کے سامنے پیش کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اور سنتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ دیکھو لوگوں کے دل جو ہے نا نرم ہو جائیں گے، اور لوگ جو ہے نا اسلام میں داخل ہونے شروع ہوں گے۔ اللہ نے تو قرآن کریم میں بیان فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بڑے اخلاق پر، بڑے اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ بہرحال اب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن یہ یہودی جو لوگ ہیں نا یہ بڑے بے وقوف ہیں۔ جب ان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں تو یہ میرے بارے میں برا کہنے لگیں گے، مجھ کو برا کہنے لگیں گے۔ تو آپ ایک کام کیجئے، آپ ان کو ذرا قائل کر دیجئے، یعنی وہ بھی جو ہے میری بات کو ماننے والے ہو جائے، میرے اس واقعے کو تسلیم کرنے والے ہو جائے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد میں کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے۔ عبداللہ بن سلام تو جو ہے اندر کی طرف چھپ گئے۔ اب کچھ یہودی آئے اور آ کر کے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسے شخص ہیں؟ تو یہودی کہنے لگے کہ عبداللہ بن سلام تو بڑے بزرگ ہیں، بڑے عقل مند ہیں، بڑے دانش مند ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، عاقل ہے، دانش ہے، اور وہ قوم کے سردار ہیں، سرداروں کی اولاد میں سے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یہودیوں، اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائے تو پھر تمہیں ان کے اسلام کے قبول کرنے میں تعمل نہیں ہونا چاہیے، ذرا بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہودی کہنے لگے کہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن سلام اسلام میں داخل ہو جائے، دین اسلام میں جو ہے نا داخل ہو جائے، دین اسلام کو قبول کر لے، یا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، اعوذ باللہ کہنے لگے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک اندر چھپے ہوئے تھے فوراً باہر نکلے، سب کے سامنے حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر زور زور سے کلمہ طیبہ پڑھنے لگے، کلمہ شہادت پڑھنے لگے، جو کلمہ پڑھ کر کے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا تھا، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی تھی، آپ کے ختم نبوت پر ایمان لایا تھا، فوراً باہر آ کر کے جو ہے کلمہ پڑھنے لگے۔ پھر یہ یہودی جو ہے نا ان کے اس کلمے کو پڑھتے ہوئے سن کر کے شور مچانے لگے کہ یہ خود بھی برا ہے اور اس کے باپ دادا بھی برے تھے، اور اسی طریقے سے یہ بڑے نیچے درجے کا آدمی ہے، یہ بڑا جو ہے نا ادنا درجے کا آدمی ہے، یہ نیچے درجے کا آدمی ہے، اور اس کا خاندان بھی جو ہے نا بڑا نیچا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور مجھے اسی بات کا ڈر تھا، اسی چیز کا ڈر تھا۔ اس واقعے سے جو ہے نا یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غیر بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے والے نے صحیح دین کو قبول کیا، اسلام قبول کرنے والے نے صحیح کلمے کو پڑھا۔ یہودی جانتے تھے کہ اسلام مذہب برحق ہے، اور یہودی جانتے تھے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اعلیٰ درجے کے
یعنی یہودی تھے اور بڑے اونچے خاندان کے تھے، پیٹھ پیچھے تو ان کی خوب تعریف کی، لیکن جب دین حق کو انہوں نے قبول کیا تو ان کے بارے میں برا بھلا کہنے لگے۔ آج بھی جو شخص دین اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو بھی جو ہے نا برا بھلا کہا جاتا ہے، تو ان کے برا بھلا کہنے پر جو ہے نا توجہ نہ کرے، اللہ سے ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کو بھی ایمان کی ہدایت نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں کہا گیا؟ آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو دیوانہ کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا، پیغمبروں کو کہا گیا، لیکن انہوں نے جو ہے نا ان کی باتوں کا جواب نہیں دیا، ان کو سمجھاتے رہے، اپنے اخلاق کو پیش کرتے رہے اور اپنی صفات کو، خوبیوں کو پیش کرتے رہے۔ ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کی صفات کو دیکھ کر، ان کے خوبیوں کو دیکھ کر لوگ جو ہے نا دین اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ہمارے اپنے اخلاق اچھے بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اپنے اندر صفات، اچھی صفات پیدا کرنے کی جو ہے نا اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔